नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء क्या फ़हसिबा फ़ा फिर क्या अलग अलग है फ़ा अलग है हसिबा गुमान अफ़हसिबा क्या फिर गुमान करते हैं अल्लदीन वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया अन यत्तखिज़ू कि वो बना लेंगे इबादी मेरे बंदों को इबाद बंदे अब्द की जमा है इबाद अब्द कहते हैं बंदे को इबाद बंदों और या जो साथ लगी है ना इसका मतलब है मेरे मुतकल्लिम या मुतकल्लिम है पॉजेसिव यानी ये निस्बत दे रही है मेरे बंदों को मियाँ दूनी मेरे सिवा मिन से दूनी सिवा और या जो है ना या ये भी मेरे मियाँ दूनी मेरे सिवा मेरे अलावा के औलिया हमायती दोस्त वली की जमा है औलिया इन्ना बेशक अतदना अतद तैयार कर रखा है ना हमने जहन्नमा जहन्नम को लिल काफिरीना काफिरों के लिए नुजुला बतौरे मेहमानी के अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने गुमान कर लिया कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो मेरे अलावा दूसरों को दोस्त बना लेते हैं। सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला के लिए औलाद बताने वालों को डराने और असहाबे कहफ के ऐलान तौहीद के जिक्र से हुई थी। आखिर में फिर वही बात यानी क्या इन कुफार ने मेरे खास बंदों जैसे मसीह अजीज रूहुल कुदस फरिश्तों वगैरह को अपना मबूद बना रखा है और ये समझ रखा है कि इन्हें मेरे मुकाबले में ला खड़ा करेंगे और इन्हें अपना हमायती बना लेंगे, इन्हें अपना दोस्त बना लेंगे, इनको मेरा शरीक बना लेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये गुमान सरासर गलत है, ये गुमान बिल्कुल गलत है क्योंकि सब इबादत किसके लायक है? अल्लाह की। और वो सब जिनकी इबादत करते हैं उनकी इबादत से बेजारी का ऐलान करेंगे, इनके मुकाबल मुद्दई बनकर खड़े हो जाएंगे क़यामत के दिन। यही लोग जिनको ये पुकारते हैं कहेंगे कि हमने तुम्हें कहा था हमें पुकारो, हमें तो नहीं पता तुम हमें पुकारते थे। इबाद यानी बंदों से मुराद हर चीज़, हर चीज़। इसमें इंसान भी आते हैं और बेजान चीज़ें भी, जैसे दरख्त, सूरज, चांद, सितारे, आग, ठीक है, सब अल्लाह की बंदगी में है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो लोग दरख्त को अपना खालिक मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, सितारों की, उन सब का भी शुमार इसमें होता है। तो वो समझते हैं कि अल्लाह के साथ हमायती बना लिया। अगर यही काम कोई मुस्लिम भी करता है, मुसलमान करता है, किसी भी पीर को, वली को क्या करता है? अल्लाह के साथ शरीक बना लेता है, उससे दुआ मांगता है, उसकी कब्र पे जाकर खड़े होकर कहता है कि मेरी हाजत पूरी कर दे। तो ये समझता है कि क़यामत के दिन ये लोग क्या करेंगे? मेरी सिफारिश करेंगे। यकीन जाने एक दफ़ा मेरी, मुझे याद है कि बचपन की ये बात है शायद, कि एक दोस्त थी, तो यानी गुफ्तगू में ये तस्करा किया करती थी कि हमारे पीर हैं, तो हम कोई भी बात होनी हमने अपने पीरों से पूछना है, फिर ये बात
کنفرم کریں گے. ایون کہ بچیوں کی شادی کے جو دن فکس کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے پیروں سے، جی بتائیں کہ یہ دن بہتر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رسم ہے، یہ جو پوچھنا ہے، یہ ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے. ہندو اپنے پنڈت سے پوچھتے ہیں کہ یہ دن آپ بتائیں کہ یہ دن اچھے رہیں گے کہ نہیں. تو مسلمانوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے شاید پوچھا کہ آپ یہ پیروں کا کیا کانسیپٹ ہے. یہ کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ہماری سفارش کریں گے، ہماری سفارشی بنیں گے. دیکھیے جانے اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنی اعتماد کے ساتھ ایسا کہنا، یہ لا علمی بھی ہے نا، کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے تو کوئی سفارش ہی نہیں. آیت الکرسی پڑھتی ہیں پھر بھی نہیں پتا، کیونکہ آیت الکرسی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہے. ہاں بالکل، بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، پوچھ کے رکھے جاتے ہیں، شادی کے دن پوچھ کے. اور پھر یہ سارے اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں نا، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں. استخارہ کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. ہمیں نا سنت طریقے نہیں پتے، مصنون طریقوں کو چھوڑ کر ہم بدعات کی طرف، شرک جیسی غلاظت کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر مسلمان بھی ایسا کریں گے تو پھر وہ بھی شمار ہو جائیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو بطور مہمانی، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور مہمان کے لیے اترنا، ضیافت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مہمان نوازی. یعنی جہنمیوں کا گیسٹ، ان جو کافر ہے نا، جہنم ان کا گیسٹ ہاؤس ہوگی، مہمان نوازی کی جائے گی. یہ بطور طنز یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں پہ مہمان نوازی کی جائے گی. میزبان ان کے جو ہے ان کی اچھی سی مہمان نوازی کریں گے جہنم میں. جیسے کسی کو کہا جائے نا آؤ تمہیں تمہاری اچھی خبر لی جاتی ہے، اور اچھی طریقے سے تمہیں مہمان نوازی کی جاتی ہے طنز کے طور پر. ٹھیک ہے، تو جہنم ان کا گیسٹ ہاؤس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا گیسٹ ہاؤس، ہمارے ہمیشہ رہنے والی جگہ کو جنت بنا دے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو مشرک ہیں؟ تو آج اگر اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو پوری کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو، ریلیٹیو کو، کزنس کو، ان کے لیے دعا کیا کریں بہت زیادہ، اور ان کو شرک سے باہر نکالنے کی کوشش بھی کریں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم نو ہم، نبئ بتائیں، کم تمہیں، بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے. اخسرین اکثر سے ہے، اکثر افعال کے وزن پر ہے، اسم تفصیل. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ، یعنی فضیلت. اسم تفصیل فضیلت سے ہے، اس کو فضیلت دیجئے. جیسے ہم کہتے ہیں اکبر سب سے زیادہ بڑا، اصغر سب سے چھوٹا. اور قرآن کی قاعدہ پڑھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، بے شک زیادہ کرامت والا، زیادہ افضل، زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو متقی ہے. تو اکرما افعال کے وزن پر، تو اکثر بھی افعال کے وزن پر ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ اللہ یہ بتانے لگے ہیں سب سے زیادہ لوزر کون ہے اعمال میں. یعنی وہ کام کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سورۃ العصر میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں نا، والعصر، قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں. کوئی بھی بندہ منافع میں نہیں، سب کے سب لوزر ہیں، سب کے سب خسارے میں. لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپیکٹ کیا، یعنی کچھ لوگوں کے سوا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
मगर वो लोग जो ईमान लाए। ईमान की तो डेफिनेशन आपको पता है ना, जब सुदसर की हमने तफसीर पढ़ी थी तो हमने डिटेल में ये बात सीखी थी कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? ईमान बिल आखिर, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसुल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल तकदीर खैर व शर। इसका बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम मुख्तसर इसको देखते हैं। एक पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? जो लोग खसारे से बचना चाहते हैं, ये सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, लेकिन अगर कोई लोग ये 4 बातों पे अमल कर लें तो वो खसारे से बच सकते हैं। पहली चीज़ ईमान, अपने अंदर ईमानियात को लेके आए। उसके बाद आमिलुस्सॉलिहात, नेक अमल। ईमान काफ़ी नहीं कि हम कहें कि मुझे यकीन है कि आखिरत बर्पा होगी, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला एक है, मुझे यकीन है कि अल्लाह के नबी सब सच्चे रसूल हैं, लेकिन जब बात आती है मानने की तो हम मानते नहीं, अमल नहीं करते। अमल साली में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, आपकी नीयत अच्छी हो, इखलास हो। दूसरा, सुन्नत के मुताबिक वो अमल हो। अब देखिए ना, आज हम कितने अमल नेक कर रहे हैं। हमारे सालिहात में हम अमल तो कर रहे हैं, नेकियां तो कर रहे हैं, लेकिन मसनून नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं। इसलिए तो अल्लाह ने कहा कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, कि तुम्हें बताऊं कि सबसे ज्यादा खसारे में अमाल में कौन है। यानी वो अमल कर रहा है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लूजर है। ऐसा बंदा वाकई सबसे ज्यादा लूजर होता है जो कोशिशें करता है, मेहनत करता है, तगदो करता है, चीजें बनाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता, उसकी किस्मत में मुनाफा लिखा ही नहीं होता। तो जो बंदा ईमान के बाद अमल सॉली की तरफ रुजू नहीं करता वो भी लूजर है। अब ये 2 चीजों के साथ साथ तीसरी चीज, अब ये भी नहीं कि इन चारों में से एक अपना ले, चारों का एट अ टाइम होना जरूरी है। ईमान, अमल सॉली, वतवासौ बिल हक, वो हक की वसीयत करता है। सिर्फ खुद नेकियां करना कफायत नहीं करेगा, हक की तलकीन करना, हक के बारे में बताना, दूसरों को भी मोटिवेट करना, अभी शिर्क की बात की, दूसरों को भी बताना, शिर्क से बचाने की कोशिश करना। अंदर आग लग जाए, अंदर जुनून हो, अंदर तड़प हो, अल्लाह मैंने खुद नहीं जहन्नम से बचना, मैंने दूसरों को भी बचाना है। जैसे अल्लाह के नबी कहते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ कि एक आग है तो सारे पतंगे जो हैं परवाने उस आग में छलांगे या उस आग की तरफ जा रहे हैं और मैं बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। ऐसे मोमिन की फीलिंग्स होनी चाहिए कि वो लोगों को आग से बचाए, वो अपनों को, रिश्तेदारों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को आग से बचाए। वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करे, हक के बारे में वसीयत करे, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को कुरान की तरफ लेकर आए, लोगों को अल्लाह और रसूल की बात की साथ जोड़ने की कोशिश करे। ये हमारे पर जिम्मेदारी है, ये हमारी मेहनत है जो हमने करनी है। खुद अमल कर लेंगे, दूसरों को नहीं देंगे, करने को नहीं कहेंगे तो कफायत नहीं करेगा। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। अब ये होता है कि हक की तलकीन के बाद चौथा काम क्या करना है? सब्र। सब्र किस चीज में? सब्र कितनी चीजों में किया जाता है? सब्र सबसे पहले तो ये करें कि जब हम हक की तलकीन करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे, हम डिमोटिवेट भी हो जाएंगे लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से, लेकिन हारना नहीं, ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करना है और सब्र की वसीयत भी करनी है। सब्र जो है किया जाता है 3 चीजों पर। सबसे पहली चीज के सब्र हम करें, हम अपनी फर्मा बरदारी पर, इताअत पर, सब्र बित्ताअत, इताअत पर सब्र करें। यानी नमाज पढ़ी है तो इस्तकामत के साथ पढ़ें, जितनी भी मुश्किलात आ जाए अपने अमल करना ना छोड़ें, ठीक है। और फिर इसी तरह सब्र करें नाफरमानियों से बचने पर, अपने अखलाक को बुरा ना करें। अगर अखलाक बुरा होता है, लोग हमें तंग करते, टॉर्चर करते हैं, तो क्या करें? हम सब्र करें, गुनाहों से बचने पे सब्र करें।
جیسے اطاعت پر صبر کیا جاتا ہے ویسے گناہوں سے بچنے پر صبر. اور تیسرا صبر کہ انسان صبر کرے مصیبت پر. صبر بالطاعہ، صبر جو ہے وہ آپ نافرمانی سے بچنے پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر، اور صبر کرے مصیبت پر جو پرابلمز آتی ہیں زندگی کے اندر، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. تو یہ چار چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو بندہ لوزرز کی صف سے نکل کر مفلحون کی صف میں شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اگر شکوہ شکایت شروع کر دے اور چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے نیکیاں کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ کے زیادہ قریب ہونے کا. خوشی ہو تو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں. یہی وقت ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر کرنا ہے، اور پھر اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو اس پر بھی شکوہ شکایت نہیں کرنا. صبر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور پھر اخسرین سب سے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اخسرین کون سے ہیں؟ وہ لوگ ضائع ہو گئی ان کی کوششیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا میں انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، لیکن ان کی ساری کوششیں بالکل ضائع ہو گئی. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں انہم، کہ بے شک وہ یحسنون، وہ اچھے کر رہی ہے صنع کام، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کوئی غلط نہیں کر رہی، میری ساری کوششیں اچھی ہیں، میں تو اپنا سارا وقت پروڈکٹیو کاموں میں لگا رہی ہوں، لیکن اصل میں نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، طریقہ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. صنع کہتے ہیں اچھے کام کو، کاریگری کو، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. ثانی کہتے ہیں کاریگر کو، اور مصنوعات بھی اسی سے ہیں. مصنوعات آپ کس کو کہتے ہیں؟ پروڈکٹ کو. تو صنع کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح کرنا، بہت محنت کے ساتھ ریسرچ کر کے، بہت کوشش کر کے وہ چیز تیار کرتے ہیں، وہ سائز چیک کرتے ہیں، وہ کلرز کوالٹی چیک کرتے ہیں، وہ کوانٹٹی چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں. تھوڑا سا بھی سائز ادھر کا ادھر ہو جائے تو ان کو اپنی پروڈکٹ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ کہتی ہے اگر نیت میں آخرت نہیں ہے، اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، اگر نیت میں اللہ نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری فیکٹری، وہ پروڈکٹ، وہ کوششیں، وہ محنتیں ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں نا آج کل، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، عبادت سمجھ کے کام نہیں کر رہے، تو ساری کی سارا یہاں بھی رہ جائے گا. یہ جو چند وقت لمحات جو قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں یہ ہوں گے ہمارے پاس. باقی پورے کا پورا دن جو ہم کام کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی کوششیں کی لیکن نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے جو کفار ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، کفار کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی آخرت کے دن نہیں دیا جائے گا. ان کو دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کے حصے میں کچھ نہیں ہے، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے حصے میں کچھ نہیں. تو جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، جو بندہ مشرک ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے باقی عمل بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. اپنا عقیدہ سب سے پہلے ٹھیک کرے، اپنی نیت اچھی کرے. اور باقی جو مشرک نہیں ہے، ویسے
گناہ ہو جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک، یقین جانے اگر اب غور کیا جائے نا کہ یونیورسٹیز میں کتنی محنت کی جاتی ہے، کتنی تگودو کی جاتی ہے، اتنے سال ضائع کیے جاتے ہیں، اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں، بعد میں نہ جاب ملتی ہے، اور لڑکی کی تو آج تک پہ شادی ہو جاتی ہے، پیرنٹس کا پیسہ بھی ضائع، اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو مائیں تیار ہو رہی ہیں یونیورسٹی میں جانے والی، وہ بچوں کی تربیت کرنے کی قابل ہی نہیں ہے، ان کی تو اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ یقین جانے آئندہ آنے والی جنریشن کیوں نہیں تربیت یافتہ ہو رہی؟ کیونکہ ماؤں کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو یہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایم فل پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈگری ہے، وہ پیس آف پیپر ہے، اس نے ہمارے اندر کچھ نہیں بدلا، ہمیں نہ شعور دیا، نہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھایا، نہ ہمیں پاکیزگی کا طریقہ، بلکہ جب بندہ ان جگہوں پہ جاتا تو اپنی پاکیزگی بھی کھو دیتا۔ اس لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، صنعاء میں دیکھیں، ہم ڈگری کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں، ایک ایک نمبر کے لیے روتے ہیں، ایک ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا جی پی آر تھوڑا سا کم آ جائے تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے، مارکس کم آ جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری ڈگری کی جو گریڈس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ہمیں جاب میں مسئلہ ہوگا۔ سنا، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بے شک وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے زیادہ خسارے میں ہیں سے جو فارغ بھی نہیں ہے لیکن پروفیٹیبل بزنس بھی نہیں کر رہے، فارغ بھی نہیں ہے اور لوزر بھی ہے، ایسا بندہ واقعی خسارے میں ہے۔ اس لیے کوشش کریں، غور و فکر کیا کریں کہ میرے لمحات کہاں پہ جا رہے ہیں، اور اپنی تربیت پہ محنت کریں، اپنے قرآن کو جوڑیں اپنے ساتھ، تاکہ ہم آئندہ اپنی نسل کو اگر کچھ دیں تو وہ قرآن کی محبت دیں، زبردستی والا قرآن نہ دیں جیسا کہ ہمیں بچپن میں زبردستی سکھایا گیا، ایسا قرآن جو قابل محبت ہو، اور یہ تب ہوگا جب پیرنٹس محبت کرتے ہیں قرآن سے، پھر بچوں کو بھی وہی دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ ایک چیز دے دیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاری اور آپ کی اولاد کے لیے سب سے بہترین بہترین چیز ہے، بجائے اس کے کیا ان کو مارکس کے پیچھے، نمبرز کے پیچھے، گریڈز کے پیچھے لگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام، وہ کرنے والے اچھے کام جو آخر میں ہمارے کام آئے، توفیق عطا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سود کاٹنے والی عورت کی طرح کاٹتے رہے اور بعد میں خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار، باشعور اور باعمل لوگوں میں شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔